الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأویلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 تا 59 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم لوگ ادا کرو امانتیں، الی اہلہا، ان کے مالکوں کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم، بے شک اللہ تعالی اچھی بات کا، ان یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی اچھی بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم لوگ اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم جھگڑا کرو، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم، اگر تم لوگ، تؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے.
اللہ جل جلالہ نے پہلی آیت کریمہ میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ امانتیں ان کے مالکوں کی طرف ادا کرو۔ امانتیں 3 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مال کی امانت۔ نمبر 2، مشورے کی امانت۔ نمبر 3، بات کی امانت۔ نمبر 1، مالی امانت۔ نمبر 2، مشورے کی امانت۔ نمبر 3، بات کی امانت۔ مال کی امانت یہ ہے کہ کوئی شخص تمہارے پاس مال رکھوائے تو تم اس مال کو حفاظت کے ساتھ جب وہ مانگے تو فوراً اسے دے دو۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے بٹوا تمہیں دیا اس میں پیسے موجود ہیں اور اس بٹوے کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے تو جس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے اس شخص کے لیے اس بٹوے سے اس دھاگے کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بٹوے کے اوپر جو دھاگا ہے اس دھاگے کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس شخص کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے مال کی امانت کہ جب وہ اسی کا مطالبہ کرے تو بعینی جیسے رکھوائی تھی اسی طرح اس کو اسے واپس کرے۔ یہ ہے مال کی امانت۔ مشورے کی امانت، کوئی شخص تم سے مشورہ لے اپنے کسی کام کے بارے میں، جائز معاملے کے بارے میں، اور وہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بہترین اس کے پاس مشورہ موجود ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ اس بات جو اس کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ اس کو یہ مشورہ دیا جائے تو اسے کو وہی مشورہ دیا جائے۔ اس مشورے میں غلط رائے کا خیال اور اہتمام نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اسے مشورہ اچھا دیا جائے، برا مشورہ نہ دیا جائے کہ جو امانت لے رہا ہے اس کو تکلیف ہو یا نقصان ہو جائے۔ تو یہ ہے مشورے کی امانت کہ اچھا مشورہ دینا دوسرے کو۔ نمبر 3، بات کی امانت، کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے اور گفتگو کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا۔ اب جس شخص نے اس کی بات کو سنا ہے تو اس کے پاس اس کی بات امانت ہے، تو اس شخص کا دائیں بائیں دیکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص نہیں چاہتا کہ میری بات کا کسی اور کو بھی علم ہو، تو اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا، یہ ہے بات کی امانت۔ مالی امانت، مشورے کی امانت، بات کی امانت۔ بات کی امانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن میں کسی نہ کسی درجے کے اندر برائی ہو سکتی ہے لیکن مومن کبھی بزدل اور خائن نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی بزدل اور خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی مومن
کسی شخص میں خیانت موجود ہے اور بزدلی موجود ہے تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مومن خائن ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس کا ایمان کمزور ہے ہو سکتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے بزدل ہو سکتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے خائن ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول، سبب نزول، شان ورود، پس منظر یہ ہے، وجہ نزول یہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ کی چابی جس وقت مکۃ المکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو اس وقت چابی اس کی کس کے پاس موجود تھی؟ حضرت عثمان ابن طلحہ حجمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں موجود تھی۔ جب کعبۃ اللہ فتح مکہ ہوا، مکۃ المکرمہ کو مسلمانوں نے جب فتح کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، ان سے چابیاں چھینی اور چابیاں اپنے پاس لے لی۔ تو حضرت عثمان ابن طلحہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ کی چابیاں ہمارے پاس نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چابیاں مجھ سے چھین لی۔ اب روتے ہوئے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ تشریف لائے اور کر پوچھا کہ اے علی، کیا تو نے عثمان سے کعبۃ اللہ کی چابیاں لی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چابیاں لی ہیں، اور فرمایا اس وجہ سے لی ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اس کے متولی، کعبۃ اللہ کے متولی متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، اور یہ مشرک ہے، تو مشرک کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی چابیاں متقی لوگ حقدار ہیں، نیک لوگ حقدار ہیں، اور یہ شخص مشرک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو کعبۃ اللہ کی چابیاں دی جائیں۔ تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اور حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے چابیاں لی اور لے کر حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھما دی،
اور فرمایا یہ لو عثمان یہ چابیاں اب ہمیشہ قیامت تک آپ ہی کی نسل میں یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں رہیں گی۔ تو جس وقت حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد یہ چابیاں ان کے جو ہے بھائی شیبہ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں ان کو تھما دی گئی، اور پھر ان کے بعد ان کی نسلوں میں یہ چابیاں آج تک چلی آ رہی ہیں، اور کعبۃ اللہ کی چابیاں آج بھی جس کے پاس موجود ہیں وہ حضرت عثمان ابن طلحہ حجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ امانت تھی کعبۃ اللہ کی چابیوں کی، تو یہ امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اسی کے بارے میں بیان فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے یہ کہ تم ادا کرو امانتیں اس کے مالکوں کی طرف۔ تو کعبۃ اللہ کی چابی یہ بھی ایک امانت تھی، اور یہ امانت ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں آئی، اور اولاد کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں آئی، تو یہ چابیاں اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ مشورے کی امانت ہے، مال کی امانت ہے، بات کی امانت ہے، تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، اس میں بددیانتی نہیں کرنی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ جس وقت تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بات کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تم جو باتیں کرتے ہو وہ سنتا ہے، تم جو کام کرتے ہو وہ دیکھتا ہے، تمہاری نقل و حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے، تم جو باتیں کرتے ہو وہ سن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے کوئی بھی مخلوق چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کی نقل و حرکت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، ہر شخص کی گفتگو کو بھی وہ سمجھ رہا ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، ہر ایک کی بولیاں مختلف ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کی بولی کو ایک ہی وقت میں سن رہا ہے، ایک ہی وقت میں سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات کو سنا تو دوسرے کی نہیں سنا، اس کے بات کو سن کر پھر دوسرے کا نمبر آئے گا، دوسرے کی بات کو سن کر تیسرے کا نمبر آئے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس قدر سمیع اور بصیر ہے، بیک وقت ہر شخص کو وہ دیکھ رہا ہے، بیک وقت سینکڑوں بولیوں کو وہ سن رہا ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر ہی کتنی بولیاں ہیں، پنجابی بولی ہے، پشتو بولی ہے، سندھی بولی ہے، جو ہے سریخی بولی ہے، اردو بولی ہے، پشتو بولی ہے، اور جو ہے کتنی بولیاں ہیں ایک ملک کے اندر، پوری دنیا کی کتنی ہزاروں بولیاں ہیں، اور اللہ رب العزت ہزاروں بولیوں میں بولنے والوں کی بیک وقت آوازوں کو سن رہا ہے، گفتگو کو سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قدر سمیع ہے اور بصیر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم میں جھگڑا ہو جائے کسی بات میں تو تم لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی مہم پر، کسی لڑائی کے لیے صحابہ اکرام کو روانہ کرنا چاہا، لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا، اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ خوب رو نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، قد و قامت والے تھے، اور لیکن مزاج کے اعتبار سے سخت تھے، مزاج میں تیزی تھی، غصہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا اور اس لشکر کو روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ عبداللہ بن حذیفہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، جو یہ حکم کرے، یہ تمہارا امیر ہے تو امیر کی اطاعت کرنی ہے۔
یہ نصیحت فرما کر لشکر کو روانہ کر دیا۔ اب لشکر روانہ ہو گیا، راستے میں کسی کام کے کرنے کا یا کسی معاملے کا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ لوگوں نے ماننے میں سستی کی، حکم کو ماننے میں سستی کی، گرمی کی شدت تھی اور سفر کی تھکاوٹ تھی، تو بس سستی ہو گئی اور بات کو نہ مان سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لشکر کو حکم دیا، غصے میں آئے اور غصے میں آ کر حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ اب لشکر نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ۔ انہوں نے آگ لگائی، آگ کے شعلے جب بلند ہوئے، آگ جب بھڑکی تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو امیر لشکر تھے کہ اب تم سب کے سب اس میں چھلانگ لگاؤ، اس میں کود پڑو۔ تو کچھ لوگوں نے کودنے کا ارادہ بھی کر لیا، اس میں چھلانگ لگانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم نے اس میں آگ میں چھلانگ نہیں لگانی، اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور ہم جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کی مہم پر نکلے ہیں، آگ میں کودنے کے لیے تو نہیں نکلے کہ آگ میں چھلانگیں لگا دے۔ تم لوگوں نے آگ میں چھلانگ نہیں لگانی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ تو کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ خیر، غزوے سے واپسی ہوئی اور کامیاب ہو کر واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ آگ میں کود پڑتے تم سب لوگ جہنم میں جاتے، تم سب لوگ جہنم میں جاتے اگر تم آگ میں کود پڑتے۔ تم نے اچھا کیا کہ آگ میں نہ کودے۔ اور پھر فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی غلط کام کا باپ حکم دیتا ہے، کسی گناہ کا کوئی امیر لشکر تمہیں حکم دیتا ہے، کوئی قاضی تمہیں حکم دیتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے کوئی ایسا حکم، تو تم نے اس کی بات کو نہیں ماننا، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے تمہاری والدہ ہے، چاہے تمہارا باپ ہے۔ اگر تمہیں نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتے ہیں، گناہ کا حکم کرتے ہیں، تو تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اللہ کے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس بات کو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتی طور پر جیسا کہ بتلایا کہ مزاج میں تیزی تھی، غصہ تھا، تو وقتی طور پر غصہ آیا تو ویسے ہی حکم دے دیا۔ مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ آگ میں سب کے سب کود پڑے، غصے میں آ کر کہا کہ اب اس میں چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دو۔ تو خیر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو آگے مہم پر وہ روانہ ہوئے۔ واپسی میں سارا حال بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے، وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جب رومیوں کے قید میں ہرقل روم جو تھا اس کی قید میں جب کچھ مسلمان، جب روم کے خلاف جنگ ہوئی، کیونکہ قیدی جب اس کے گرفتار ہو کر اس کے جو ہے دربار میں حاضر کیے گئے تو ان میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو میں نے جیسا بتلایا قد و قامت والے تھے، خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، خوبرو تھے اور بڑے ذہین تھے۔ تو جب یہ قیدی آئے تو ان میں یہ بھی تھے، تو ان کے قد و قامت کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور جب گفتگو ہوئی تو ذہانت کو دیکھ کر، بات کے تول کو دیکھ کر، اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھ کر، ہرقل روم نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر تو ہمارے مذہب کو اختیار کر لے
تو میں تیرے نکاح میں اپنی بیٹی کو دوں گا۔ ہرقل روم کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا، تیری زوجیت میں، تیرے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا، اگر تو اپنے دین سے پھر جائے اور جو ہے ہمارے مذہب کو اختیار کر لے۔ اور پھر دوسری پیشکش یہ کی کہ میں آپ کو اپنی حکومت کا بڑا عہدہ دے دوں گا اگر آپ جو ہے اپنے دین سے پھر جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا۔ پھر اس نے دوسرا کام یہ کیا، یہ جو جس طرح گڑ بناتے ہیں، بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں وہ برتن جن میں گڑ بنایا جاتا ہے، تو اس طرح کے بڑے برتن لائے گئے اور ان کے نیچے آگ جلائی گئی اور اس میں تیل ڈالا گیا، اور پھر ان قیدیوں میں ایک ایک کو اس کے اندر ڈالا گیا، وہ اس طرح جل جاتا کہ ہڈیاں تک باقی نہ رہتی اس تیل کے اندر، اس قدر انہیں اس کے سامنے ڈالا گیا کہ یہ عبداللہ بن حذیفہ بھی اپنے ایمان سے پھر جائے، کسی طرح یہ ایمان سے پھر جائے اور یہ ہمارے مذہب کو اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، لیکن ایمان سے نہ پھرے، اس قدر ایمان میں پختہ تھے۔ حضرات صحابہ اکرام نے، انبیاء اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ کیا کیا جاتا تھا؟ سزائے اس قدر ایمان سے پھیرے جانے کی دی جاتی تھی کہ پورے جسم کو مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا اور صرف سینہ اور چہرہ باقی رہتا، اور پھر انہیں کہا جاتا آرا لا کر، جو اس وقت مخصوص آلہ تھا جسموں کو، لکڑیوں کو چیرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے جو اس وقت مخصوص آلہ تھا آری نما، تو اسے لایا جاتا اور اسے چلایا جاتا اور پھر اسے کہا جاتا کہ یہ تیری گردن پر، تیرے جسم پر چلے گا اگر تو ایمان سے نہ پھرا۔ تو وہ لوگ ایمان سے نہ پھرا کرتے تھے اور آرے سے اپنی گردنوں کو کٹوا لیا کرتے تھے۔ لوہے کی بڑی بڑی کنگیاں ہوا کرتی تھی اور کھال کو لوہے کی کنگیوں سے اتارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایمان کو چھوڑ دو، کفر اختیار کر لو، لیکن وہ لوگ ایمان سے نہ پھرا کرتے تھے۔ لوہے کی کنگیوں سے اپنے جسموں سے کھال کو اتار لیا، ان کی کھالوں کو اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اس ایمان سے نہ پھرا کرتے تھے۔ ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں، ایسے ایسے امتحانات آئے ہیں، تو کیا ہم میں سے کسی پر ایسے امتحانات آتے؟ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم تو 2 منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہر نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ ہے کہ مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ چند سجدے کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، اور میں یوں بھاگتے ہیں اللہ کے گھر سے جیسے کہ یہاں پر کسی کو جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا، اگر تھوڑی دیر اور رک گیا تو میں مر جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرا بزنس خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، میرے مویشی بھوکے مر جائیں گے، میرے کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اگر میں یہاں پر 2 منٹ بیٹھ گیا۔ یاد رکھیے یہ ایک ایک لمحہ جو یہاں پر گزر رہا ہے، موت کے بعد اس کا احساس ہوگا کہ ہائے کس بربادی میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، کس دھوکے میں نے اپنا آپ کو برباد کر دیا، یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ تو یہ وقت، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم لوگوں کے لیے دنیا کے قیمتی خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ لمحات جو دین کے لیے صرف ہو رہے ہیں، دین کے لیے صرف ہو رہے ہیں، تو ان کی قدر ہوگی موت کے بعد، آج قدر نہیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، لیکن ایمان کو نہ چھوڑا۔ آج ہم چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر نبی کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر ہم جو ہے اپنے لیے جہنم کو خرید لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ 60-70 سالہ زندگی ہمارے بنگلات کو ہم سے جدا کر دے گی، جائیدادوں کو، پراپرٹیوں کو، پلاٹس کو، بنگلوں کو، گاڑیوں کو، شان و شوکت کو، شہرت کو، وزارت کو، صدارت کو، ہر چیز کو ہم سے جدا کر دے گی، اور پھر نام یہ لیے جائے کہ یہ میت ہے، جلدی سے اسے مٹی کے ڈھیر کے اندر دفنا دو، اور کوئی اولاد بھی جو ہے اپنے پاس اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ بدبو آئے گی، جلدی سے اسے قبر میں اتار دو، جلدی سے گھر سے نکال دو۔ تو پھر یہ ہوگا ہمارے ساتھ حشر نشر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی میں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اس سے بڑھ کر نعمت ہے۔
اور ایمان کے حالت میں خاتمہ آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایمان کے حالت میں موت اسی کو آئے گی جو ایمان کو بناتا رہا، سنوارتا رہا، اس کی فکر میں لگا رہا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، تو موت کے وقت بھی پھر یہی کلمات جاری ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہر ایک دوسرے پر تنقید کرتا ہے، لہٰذا تنقیدات کو چھوڑو، اس ظلمت کی زندگی سے نکلو اور نورانیت کی طرف آؤ اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو، نفرتوں کو نکالو، محبتوں کو لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، اطاعت کرو تم اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو تم رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حاکم ہے، حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کرے، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ، تو تم لوٹاؤ اسے اللہ کی طرف۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے حکم دیا تھا غصے میں آ کر کہ آگ میں کود پڑو، تو پھر یہ دیکھنا کہ آگ میں کودنا خودکشی ہے، اور خودکشی جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے، اللہ کے نافرمانی ہے، لہٰذا یہاں پر اب حاکم کی بات کو نہیں ماننا، امیر کی بات کو نہیں ماننا۔ تو صحابہ اکرام نے نہیں مانا، تو فرمایا کہ اگر مان لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ جہنم میں جاتے، کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کے نافرمانی کر بیٹھے۔ تو حاکم ہو، امیر ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی وزارت والا ہو یا ماں باپ ہو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو پھر اس صورت میں تم اس حکم کو اللہ کی طرف لوٹاؤ کہ اس میں اللہ کی منشا کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، تو اسے دیکھنا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے اب حاکم ہے، چاہے کوئی قاضی ہے، چاہے والدین ہے، کوئی بھی ہے، تو اس صورت میں تم اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو فردوہ الی اللہ، تو تم لوٹاؤ اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔ لہٰذا ان آیت کریمہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔